السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید وانقیدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم سورۃ الجاثیہ کے رکوع نمبر 3 اور 4 کی تلاوت کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم مختلف قواعد کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اور آج کے سبق میں الحمدللہ عز و جل ہماری سورۃ الجاثیہ اور پارہ 25 بھی کمپلیٹ ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 22 سے رکوع نمبر 3 سٹارٹ کریں گے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے قاف پر زبر ہے، تو اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک ہی پڑھا جائے گا۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر پڑھیں گے۔ حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہ مشدد ہے تو یہاں پر ہم قلقلہ کبرا کر کے پڑھیں گے۔ جیم ساکن ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر ہم قلقلہ صغرا کر کے پڑھیں گے۔ دو زیر کی تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ گولتا کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے ہا ساکن سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ۔ نون ساکن کے بعد یا حروف ارملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملائیں گے اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ پاک آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ نون ساکن کے بعد یا حروف ارملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد یا حروف ارملون میں سے ہے مگر اسی کلمے میں ہے تو اس وجہ سے یہاں پر ادغام مع الغنہ نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں نہیں بلکہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ کریں گے، اس کو قلقلہ کبرا بھی کہتے ہیں۔ را
پر پیش ہے وقف کی حالت میں را کو ساکن کر کے پڑھیں گے. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد عین حروف ہلکی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا, غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے. إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ پاک آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے. ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں. اگر آپ ہمارے چینل کے ذریعے آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے فیمیل سٹاف اور میل اسٹوڈنٹس کے لیے میل سٹاف موجود ہے. اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں. انشاءاللہ الکریم بہت ہی عمدہ انداز میں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. آیت نمبر 26 پر سورۃ الجاسیہ کے 3 رکوع کمپلیٹ ہوئے. اب آیت نمبر 27 سے ہم رکوع نمبر 4 یعنی آخری رکوع سٹارٹ کریں گے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. دو زیر کی تنوین کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. با حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا, اس کو قلقلہ صغرا بھی کہتے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. نیکی کو آگے بڑھائیے, ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو. اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے. هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اگر آپ فیس بک یا انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ کے نام سے ہمارا فیس بک پیج اور انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے. وزٹ کریں, لائک کریں, فالو کریں. وہاں پر بھی قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ.
کمنٹ کر کے ہمیں رہنمائی دیجیے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. نون ساکن کے بعد نون حروف ملعون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ زمانے کر کے پڑھیں گے. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کریں گے. دو زبر کی تنوین کے بعد واو حروف ملعون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين کے ذریعے اپنی دعائیں بھیجیے، شاید یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہو. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف سین ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن ناصرین. الف سے پہلے قاف پر زبر ہے تو الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے یا پر زبر ہے تو واو لین اس کو لمبا نہیں کریں گے. حمزہ ساکن ہے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حروف ملعون میں سے نون ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. یاد رہے کہ نون ساکن میں ادغام مع الغنہ اور میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا. لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ عز وجل آیت نمبر 37 پر سورۃ الجاثیہ اور 25 پارہ کمپلیٹ ہوا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.